ویلکم بیک ناظرین. بات سولر کی ہو رہی تھی اور بجلی سے جو لوڈ شیڈنگ سے برا حال ہوتے ہوئے عوام جو ہے وہ اپنے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے بجلی دو تاکہ میں اپنی انڈسٹری چلا سکوں, اپنے روزگار کے حوالے سے کر سکوں اور اس شدید گرمی ابس میں اپنے آپ کو سانس لے سکوں. تو اسی حوالے سے بات کرتے تھے کہ ان کے عوام کا مفاد کیا ہے, اور اگر سولر کرتے ہیں تو صرف ایک پلان بنانے سے یا صرف سیاسی بیان دینے سے کام نہیں بنے گا, بلکہ اگر سولر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو 7 لوازمات ہیں ان میں بھی سبسڈی دی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بینک لون کے ذریعے لوگوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ ان کے پاس اگر رقم نہیں ہے تو وہ آسان قسطوں میں تمام چیزیں آ جائیں اور لگ جائیں, تو وہ بہت سے لوگوں کا بھلا بھی ہو جائے اور جو حکومت ہے اس پہ بھی اپنا وزن تھوڑا سا کم ہو. جی ظفر اقبال صاحب, آپ بات کر رہے تھے ایگریکلچر کی. اگر ہم بات کریں تو کیونکہ ہم یہاں پہ جو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں آپ کو خوراک کی کمی ہو, آپ کو غذائی جو ہے وہ قلت ہو, ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے تھا. ہم آج جو ہے وہ اس کی بحرانی کی طرف جا رہے ہیں. کیا سر دیکھیں, میں ایک تو آپ کو بتا دوں کہ میں خود ذمہ دار ہوں اور میں ذمہ دار خود کرتا ہوں, یہ نہیں کہ میں مطلب ایک ٹھیکے پہ دے رکھی ہے زمین. تو الحمدللہ میں جتنی بھی ہے میں خود اس کو کاشت کرتا ہوں اور اس کو خود دھیان کرتا ہوں اس کا. جو میں نے ابھی دیکھا ہے ریسنٹلی, جو ایک تو جو چیزیں کسان کو چاہیے جس میں پیسٹی سائڈ ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. پیسٹی سائڈ مہنگی ہو گئی ہے, کھاد یوریا کھاد مہنگی ہو گئی, بلکہ یوریا کھاد تو مل ہی نہیں رہی. اب پیڈی کا سیزن ہے, پیڈی کے سیزن میں اگر کسان کو کھاد نہیں ملے گی تو ڈیفینیٹلی اس کی گروتھ نہیں ہوگی. جو پیڈی کی فصل ہے, منجی کی جو فصل ہے, اس کی گروتھ نہیں ہوگی. جب گروتھ نہیں ہوگی تو اس کا جو چاڑ ہے, جو اس کی جب برداشت کا وقت آتا ہے تو اس کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے. دوسرا سر اس کے ساتھ ابھی جو ہے ریسنٹلی جو ایشوز چل رہے ہیں, جو کسان ایشوز چل رہے ہیں, پانی نہیں مل رہا, بجلی ہے نہیں ہے. کسان کے پاس جو زرعی ٹیوب ویل ہیں وہ 8 گھنٹے سے 10 گھنٹے چلتے ہیں, باقی بجلی نہیں ہوتی. تو پانی کی قلت, شدید قلت ہے. اور اس کے ساتھ یوریا کھاد کی میں نے بات کی, ڈی اے پی کھاد جو ہے وہ پہلے کسان ڈی اے پی کھاد جو ہے پر ایکڑ ایک بوری ڈی اے پی ڈالتا تھا, اب وہ 11,000 کی ہو گئی ہے. تو کسان کی اتنی پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 11,000 کی بوری جو ہے کھاد ڈی اے پی بھی اس میں ڈالے اور یوریا بھی ڈالے, پھر پیسٹی سائڈ. یہ ساری جب چیزیں جو خوراک, اب پیڈی کی فصل کو خوراک اچھی نہیں ملے گی تو ڈیفینیٹلی اس کی جو پیداوار ہے وہ اس میں کمی آئے گی. ماڈرن جو مشینری ہے, لیزر ہے, وہ موجود نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسانوں کو کم قیمت پہ سبسڈی دے کے لیزر جو ہے زمین کو ہموار کیا جائے, اس سے پانی کی بچت ہوتی ہے, اس سے فصل بہتر ہوتی ہے. یہ چیزیں کی جائیں اور کھاد جو ہے اس پہ بھی سبسڈی دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو کسان کی فصل ہے اس کے ریٹس جو ہیں وہ اب میں بتاتا ہوں کہ لاسٹ ایئر جب آپ نے منجی سیل کیا, فروخت کیا ہے, تو وہ 2,000 روپے پر من تھی. اب اسی کا چاول جو ہے وہ 10,000 سے اوپر چلا گیا ہے. کسان کو 2,000 روپے سے ان لوگوں نے خریدا, اب منافع کما رہا ہے مڈل مین, اب منافع کما رہا ہے جو سٹاک کیا ہے وہ منافع کما رہا ہے. تو کسان کو, گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ کسان سے جیسے گندم خریدتی ہے اسی طرح پاسکو ہو تو یہ منجی بھی خریدیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سر میری وہی پھر سولر کی بات کروں گا. سولر پینل جو ہیں وہ سولر ٹیوب ویل جو ہیں ان پہ سبسڈی دی جائے تاکہ کسان جو ہے وہ سبسڈی پہ اپنی جو ہے سولر وہ چلائے اور پانی کا مسئلہ اس طرح بھی ریزالو ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ سر میں عرض کرتا ہوں جو سوسائٹیز بن رہی ہیں نا, جو زرعی زمین پہ بڑی بڑی سوسائٹیز بن رہی ہیں, اس سے زمینیں سکڑ کے رہ گئی ہیں. اور جو زرعی زمین ہے وہاں پہ آپ لوگ دڑا دڑ وہ سوسائٹیز بنا رہے ہیں,
زرعی زمین ویسے کم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اب میرے جو کھیت ہے وہاں سے 40 سے 50 من جو وہ گندم اس کی پیداوار ہوتی ہے، جو ماڈرن کنٹریز ہیں وہاں سے 10 میں کہہ رہا ہوں کہ 100 من سے بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح وہ ٹیکنالوجی اب میں تو خود نہیں لے کے آ سکتا، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے ساری کی ساری چیزیں کسان کی جو فیور میں جب ہوں گی، کسان دل جمی سے کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی جو آپ کا جو خوراک کا مسئلہ ہے وہ کسان نے حل کرنا ہے۔ زرعی کنٹری ہونے کے باوجود افسوس کا مقام ہے کہ ہم بیرونی دنیا سے وہ گندم اور ایک سارے اس میں ایک جو خوشائن چیز تھی جو آپ پھر کہیں گے کہ آپ سابقہ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے چاول کو رجسٹرڈ انہوں نے کیا، وہ پاکستان کے پہلے ہمارا چاول جاتا تھا انڈیا، وہاں پہ اس کی سٹیمپ لگتی تھی۔ اس سابقہ گورنمنٹ نے اس کیس کو پورا لڑا اور پاکستان کے چاول کو رجسٹر کیا، یہ کسان کے لیے خوشائن چیز ہے۔ جی اچھا، یہ آپ نے ساری تفصیلی ایک گفتگو کی اس پہ جو ایگریکلچر پہ، ہم پوچھیں گے اپنا ڈار صاحب آپ سے کہ یہ جو سوسائٹی کی بات کی ہے اور اس سوسائٹیز کے حوالے سے یہ بہت سی ایسی سوسائٹیز ہیں جو کہ خود رو ہیں، یعنی جب بھی چاہیں جو چاہے وہ اس کو سوسائٹی کو بنا رہا ہے، اس میں یہ جتنے بھی ہمارے محکمے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں تبھی یہ بنتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سوسائٹی کے اوپر یہ مافیا کا راج ہے اور مافیا سے حکومت جو ہے وہ مافیا کے ڈر سے ہے، یا کہ حکومت ہی مافیا کے ساتھ ملی جلی کوئی یہ ایک گروپ ہے؟ دیکھیں، مافیا آپ اسی کو کہتے ہیں کہ جب ان کی ایک پاور ہوتی ہے، اور پاور ہمیشہ ڈپارٹمنٹ سے مل کے ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، جب مجھے بیک اپ نہیں ملے گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ نے سوسائٹیز کی بات کی، اب دیکھیں دڑا دڑ بن رہی ہیں۔ کبھی لاہور خود کو فیل تھا اپنی گندم کے حوالے سے، آج سے 20 سال پہلے اگر آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں ڈی ایچ اے کہاں تک پھیل گیا، باقی سوسائٹیز ہے کہاں تک ہیں۔ تو آپ کو پہلے آپ لاہور سے قصور جاتے تھے، آپ کو کہیں کہیں آبادی نظر آتی تھی، اب چلے جائیں تو کہیں کہیں پہ آپ کو کھیت نظر آئیں گے، اور تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ لاہور بہت بڑا ہو گیا، قصور کے ساتھ بالکل مل گیا نا۔ آگے بھی آپ چلے جائیں، آپ لاہور سے شیخ پورہ چلے جائیں، آپ کو ایگریکلچر لینڈ نظر نہیں آتی، آپ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ آبادی کو ہم کنٹرول نہیں کر رہے، گورنمنٹ کہتی ہے 22 کروڑ ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق 30 کروڑ پاکستان کی آبادی ہو چکی ہے۔ لاہور کی آبادی آپ کہہ لیں 2 کروڑ ہے، ہمارے جو اعداد و شمار ہے وہی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب ایگریکلچر لینڈ کی جو طارق صاحب نے بات کی کہ وہ ٹھیک ہے سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں، مافیا ایک ہے کہ پہلے آپ جو ہے، اب دیکھیں اچانک اعلان ہوتا ہے، اخبار میں آتا ہے جی فلاں سوسائٹی انلیگل ہے، گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا، سیل کر دیا۔ جب وہ سوسائٹی 5 سال سے کام کر رہی تھی تب گورنمنٹ کہاں پہ تھی؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ میڈیا کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ اگر چلیں، ضروری نہیں ہے کہ محکمہ ہی کام کرے، وہاں ایک تھوڑا ہوتا ہے، اگر وہ کرپٹ ہے یا جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، مافیا ہے، میڈیا ایک ان کے اوپر واچ کر سکتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ میڈیا کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس کو لوگوں کے سامنے، حکومت کے سامنے اور اداروں کے سامنے لے کے آنا چاہیے کہ اس چیز کو روکا جائے؟ ہمیشہ سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں سوسائٹیز کی خبریں بھی لگتی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میڈیا اپنا صحیح کردار ادا کر رہا ہے تو پھر تو یہ اس طرح سے نہیں بن سکتی۔ دیکھیں نہیں بن سکتی، میڈیا کا کام ہے آواز کو آگے لے کے جانا۔ جب ڈپارٹمنٹ اس پہ بٹ سب عمل نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو پکڑیں گے نہیں، وہاں پہ بین نہیں کریں گے تو میڈیا کیا کرے گا؟ میڈیا خود تو نہیں جا کے بین کر سکتا نا۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں، دیکھیں وہ خود جو انہوں نے اپنے چینل بنائے ہیں، 2-3 ایسی سوسائٹیز ہیں جو ہے قانون اور لا سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا، جب آپ قانون پہ حاوی ہوتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ڈپارٹمنٹ جب ان کی سپورٹ کرتا ہے تو وہی بٹ سب مافیا بنتا ہے نا۔ اب مافیا کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اگر قانون کی بات کرتے ہیں تو ہم طارق صاحب کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ماہر قانون بھی ہیں، وہ ہمیں عوام کو صحیح طریقے سے گائیڈ لائن دے سکیں گے۔ سوسائٹیز کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ سوسائٹیز جو ہیں یہ بغیر کسی وجہ کے بہت زیادہ ہو رہا ہے؟ جو بھی چاہ رہا ہے وہ ذمہ دار بھی آج کل یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پیسہ اگر اس سوسائٹی بنا لوں تو پیسے کی طرف چلے جاتا ہے، حالانکہ پہلے آپ جیسے ذمہ دار لوگ اس کو ماں سمجھتے تھے اور بیچنے کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔
کیا آج اس میں کوئی قانونی جو ہے وہ پوشیدگی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس سے اس مافیا کو سکنجہ ڈالا جا سکے؟ دیکھیں سر، میں ایک تو عرض کرتا ہوں میڈیا کے حوالے سے، میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کی آنکھ ہے، تو جب یہ چیزیں میڈیا اس کو پبلک کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، تو اس پہ انسٹیٹیوشن جو ہے ان کو ورک کرنا چاہیے. اب وہ ورک نہیں کرتے، وہ مینج ہو جاتے ہیں. میڈیا والے بھی کچھ ہمارے دوست جو ہیں معذرت کے ساتھ وہ مینج ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ دکھاتے ہیں، ایک سٹوری کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اگر میں کوئی چھوٹی سی بھی انڈسٹری یا چھوٹے سا بھی کوئی ایک مکان بنانا شروع کر دوں تو 101 ادارہ آ جائے گا، انوائرمنٹ والے آ جائیں گے، ٹی ایم اے والے آ جائیں گے، کون سا ادارہ آ جائے گا، انویسٹیگیشن شروع کر دے گا، اس کی آپ سے پوچھے گا آپ نے سورس آف انکم کیا تھا، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے. جو اتنی بڑی زرعی زمین پہ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں لوگ، ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ کیونکہ وہ مینج کر لیتے ہیں. جب مینجمنٹ اچھا اس کے لیے لا موجود ہے، انفورسمنٹ نہیں لا کی ہو رہی. اور جب میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کے قوانین ہیں بھی نہیں ہیں، اس پہ جو ہمارے پارلیمنٹ ہے اس کو تگڑی قسم کی لیجسلیشن کرنی چاہیے. جو بھی غیر قانونی سوسائٹی ہے اس کو بند کر کے لوگوں کو پیسے واپس کروائے جائیں، اور ان کے خلاف اس طرح کا ان کا احتساب ہو تاکہ آئینہ والے دنوں میں جو پنشمنٹ کی کائنڈز اس میں ایک ہوتا ہے کہ مثال بنا دینا، تو مثال بنا دیا جائے کسی سوسائٹی والے کو تو پھر یہ رکے گا. ادروائز تو یہ پورے پاکستان کو سوسائٹی کھا جائے گی. اور مافیا کے ساتھ یہی مافیا ہے نا، مافیا سارے کا سارا جو پاکستان کو ڈب کر رہا ہے. تو ادارے خاموش بیٹھے ہیں، ادارے مینج ہو رہے ہیں، ادارے ورک نہیں کر رہے ہیں، کہیں پہ وہ غفلت کر جاتے ہیں، کہیں پہ مینج ہو جاتے ہیں. تو ایسے تو سر پاکستان نہیں ترقی کر سکتا نا. پاکستان تو ایسے ہی ترقی کرے گا نا جب چیزیں لیجسلیشن، جب ایک جو لیجسلیٹر ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ قانون سازی کے بجائے وہ سڑکیں اور نالیاں بنوانے پہ لگا ہوگا تو پاکستان تو نہیں ترقی کرے گا نا. پاکستان تو پھر جو وہ لوگ ایم این ایم پی ایس کو بھی جو بھی لیجسلیٹر ہے ان کو بھی مینج کر لیتے ہیں، ان کو بھی پلاٹس دے دیتے ہیں، میڈیا کو بھی پلاٹس دیے جاتے ہیں، تو ساری کی ساری چیزیں تو وہ مینج کر لیتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں تو مینج کر لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سیکنڈز اور اس میں بتا دیجئے کہ یہ مینج ہو جاتا ہے سارا کچھ، اس کے حوالے سے آپ آخری کیا دیتے ہیں؟ پاکستان میں آج تک مینج ہی ہوا ہے نا. اب دیکھیں جب آپ کسی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، کسی ایم این اے کا فون آ جاتا ہے، کسی وزیر کا آ جاتا ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے یار ٹینشن نہ لو، ایس ایچ او بھی اپنا ہی ہے. اس طرح کے حالات ہیں. بٹ صاحب قانون ہر بندے جو کام اس طرح کرنا چاہتا ہے وہ ایوے نہیں کرتا، اس کے پیچھے ایک بڑا لاہ عمل بنایا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. ساری آپ نے ڈیبیٹ سنی اور اس کا یہی حل ہے کہ ہمیں جو ہمارے لیڈران ہیں ان کو اپنے تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر سے بہتر قوانین بنانے چاہیے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں عرفان مصطفیٰ سرائی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.